فرما دیا کہ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے. تم جو سوال کر رہے ہیں روح کیا ہے، تو روح کا سوال یہ ہے کہ امر ربی اللہ تعالیٰ کو اور بتانا کھول کر اور کیا ہے. تو میرا حکم یہ ہے کہ میرے محبوب کو مانو. یہی تو روح قرار دی گئی. اب جب یہ روح جن کے اندر میں آتی ہے، یہ روح نسبت مصطفیٰ کی شجر میں، حجر میں، ذرے ذرے کے اندر میں، تو وہ لوگ تو کہیں گے کہ ذرے ذرے میں اللہ کا جلوہ ہے، لیکن عاشق رسول کیا کہے گا؟ جلوے جلوے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے. کیا ہے؟ اور جلوہ مصطفیٰ ہے. کیوں جلوہ مصطفیٰ ہے؟ اس لیے کہ اس ذرے کے اندر میں روح ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اور امر میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے. سمجھ آئے گی؟ اسی لیے انسانوں کو تو پہچان کروانا پڑا میرے آقا کی، لیکن انسانوں سے پہلے بغیر اعلان نبوت کے شجر و حجر، ان کو نبیوں کے نبوت کی محنت کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ان کے ساتھ نہ نفس نہ شیطان ہے. ان مخلوقات کو نہ نبیوں کی ضرورت پڑی نہ رسولوں کی ضرورت پڑی، بلکہ اپنے وجود اور اپنی روح کی بنیاد پر ذات مصطفیٰ کے ساتھ ان کی نسبت کی. کیا کی؟ ذات مصطفیٰ کی نسبت کی ان کو، اور ذات مصطفیٰ کی نسبت تھی. اس لیے پھر انہوں نے اپنی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے جب ان کو موقع دیا تو پھر اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا. اس میں پھر لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ معجزہ ہے. معجزہ صرف اس زمانے کے حد تک نہیں ہے، بلکہ عاشقین تو ذرے ذرے میں نسبت مصطفیٰ کا ہی معجزہ دیکھتے ہیں. نسبتیں اب ذرے ذرے میں میرے مصطفیٰ کو اگر دیکھنا، اگر یہ بتا دیں تو پھر ہمارے تمہارے لیے پریشانی ہو جائے گی نا. عقیدہ تو رکھو اس معنی میں کہ امر ربی، رب کا حکم جو ہے وہ تو ذات مصطفیٰ ہے جو نسبت لیے ہوئے ہے. ایک چونٹی سے لے کر، ایک ریتی اور ایک پتھر سے لے کر ایک عمارت تک اور آسمان اور چاروں سورج تک، اس کی روح کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ. سمجھ میں آتی ہے؟ اگر جلوہ نمائی اگر ہو جائے تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پاؤں سر پہ لے کے بیٹھنا پڑے گا، پھر پیر کیسا رکھیں گے زمین؟ اللہ نے تو پردہ جو ڈالا ہے، حق تو وہی ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا کہ روح امر ربی ہے. اور امر ربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ امر صرف یہ ہے، کائنات اور خلقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ میں اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہوں اور اپنے محبوب سے میں کتنی محبت کرتا ہوں. یہی تو اللہ کی منشا ہے، کائنات کی خلقت اور کائنات کی تخلیق کی. تو اس معنی کے اندر میں یہ عقیدے کا برانا ہے کہ ذرے ذرے میں اور میرے مصطفیٰ کا جلوہ ہے. تو جہاں جہاں روح ہے وہاں پر نسبت مصطفیٰ ہے، نسبت. لیکن جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو غافل کر دیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کو سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، ان کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ان کو سمجھانے کے لیے میرے آقا کے ظاہری ایمان اعلان نبوت کے بعد 23 سال انسانوں کو یہ سمجھانا پڑا. انسانوں کو یہ سمجھانا پڑا. کیوں؟ کہ انسانوں کو میرے مصطفیٰ نے کیا سمجھایا؟ انسانوں کو میرے مصطفیٰ نے کیا سمجھایا؟ اللہ کو سمجھایا. کبھی میرے آقا نے اپنے کو نہیں سمجھا لیا کہ میری اتنی تعظیم کرو، مجھے اللہ نے یہ مقام دیا، یہ عطا کیا. یہ میرے آقا کا تو معاملہ نہیں، بلکہ وہاں پر تو فرما دیا کہ انا عبدی، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے کیا سمجھایا؟ مصطفیٰ نے کیا سمجھایا؟ اللہ کو سمجھایا. کیوں؟ میں اپنے کو سمجھاؤں تو پھر تمہارے دلوں کے سوالات یہ ہو جائیں گے کہ اللہ ہی بول رہا ہے کہ نہیں. کفار و مشرکین نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ قرآن کا ہے، یہ تو دل کی بات ہے، نعوذ باللہ علیہ اللہ. پھر بھی بیٹے گڑھے میں گرے نا. ہاں، اور آج بھی امت کے وہ بدعقیدے گڑھے میں گرتے ہیں.
کتنی تعظیم مصطفیٰ کیوں، ادب مصطفیٰ کیوں، محبت مصطفیٰ کیوں، اتنا غلو کیوں؟ گڑھے میں گرے کہ نہیں گرے؟ یہ کھیکڑے ہیں تو گڑھے میں گر رہے ہیں، گرے تھے، گرتے رہیں گے، اب قیامت تک گرتے رہیں گے؟ نہیں، گر رہے کہ نہیں گڑھے میں؟ گر رہے ہی گر رہے ہیں۔ اس زمانے میں کفار و مشرکین گرے تھے کہ قرآن ہے، قرآن کے اللہ نازل کیا ہوا ہے، تو میرے آقا نے تو صرف پہچان کرائی رب کی کہ جاؤ، کیوں وہاں جائے گا، اللہ کی طرف میں جائے گا، ادعو الی ربک، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا منصب، کار تبلیغ، کار نبوت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف میں بلانا۔ اس کا یہ انبیاء کا منصب ہے کہ اللہ کی طرف میں بلاؤ، ان کے بلانے پر وہ اللہ تک پہنچیں گے تو ریٹرن بھیجے گا وہ اپنے نبیوں کی طرف اور امام الانبیاء کی طرف میں، جب اسسٹڈ ہوگا نا کہ اللہ بڑا ہے بول کے۔ اگر بظاہر یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے عقیدہ پاک ہو، اگر دو جہاں کے مالک تو کہاں ہضم ہوتا، امت کو ہضم نہیں ہو رہا ہے آج۔ عشق رسول کی بات کرتے ہی اس کی پریشانی پر دیدے لگ جاتے ہیں، دل ذرا یوں ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے پوری کائنات کے ذرے ذرے میں نسبت مصطفیٰ امر ربی کی صورت میں عطا فرما دیا۔ مخلوق کو، حجر و شجر و حیوانات کو تمہیں میرے آقا کی عظمت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود گمراہ تو انسان ہوتا ہے، کافر تو انسان بنتا ہے، مشرک تو انسان بنتا ہے، شیطان تو انسان بنتا ہے، آپ مخلوق۔ ارے بھائی وہ پتھر کا کیا قصور ہے جو تراش کر لیا کر بت خانے میں پتی میں لگا دیا؟ وہ پتھر تو بولے گا کہ بھائی کیا کروں؟ اب رہا ساری مخلوق کے اندر میں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے جو کائنات کی روح ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کیا ہوگا اگر تم درختوں کے پاس میں جا کر اگر میرے آقا کی یاد کرو گے تو وہ درخت تم سے محبت کریں گے، گواہی دیں گے، ہاں انہوں قدر کریں گے تمہاری، چونکہ وہ ذی روح کے اندر میں نسبت مصطفیٰ موجود ہے۔ اگر تم میرے آقا کی نسبتوں والے اگر ہوں گے تو ساری کائنات اور سارے ذی روح تمہارے اوپر منڈلائیں گے، تمہارے گرویدہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کائنات سے اور مخلوقات سے، حیوانات سے، نباتات سے، پہاڑوں سے، درختوں سے، جنگلوں سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں ان کا دل لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عاشق مصطفیٰ ہوتے ہیں تو وہ عشق کی بنیاد پر وہ سارے جو ذی روح کائنات ہے وہ سب ان سے محبت کرتی ہے۔ بابا فرید بیٹھ گیا اپنے چلہ گشی کے اندر میں، ایک ہرن 2 وقت میں آتی اور دودھ پلا کر سیراب کر دی جاتی، ہوتا تھا کہ وہی اولیاء کہیں پر بیٹھ گئے ہیں، ہاں وہاں پر ان کی خدمت کے لیے شیر آ جا رہا ہے، ان کے پاس میں عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر تو شیر، چونکہ وہ عاشق مصطفیٰ کے مرکز ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے عشق مصطفیٰ کہ وہ اپنے وجود کے اندر میں رب کا کعبہ ہے، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے۔ خانقاہ محمدی کے پیغام کو، اس کی اہمیتوں کو سمجھو میرے بچوں، زندگیاں ضائع کر رہے ہو خدا کی قسم تم۔ اگر یہ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تمہارے اندر میں عشق مصطفیٰ کے لیے بے چینی، بے قراری اگر نہیں آ رہی ہے تو تم اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر رہے ہو۔ عشق مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ اور یہ چیز اور یہ پیغام خانقاہ محمدی کے ذریعے سے اتنا کھول کر جو دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں رہے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ محبت مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ اور میرے مصطفیٰ کے نگاہ کرم والا کون ہوتا ہے؟ جس پر کروڑوں حصے میں ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ نظر ڈال دے، کروڑوں حصے کے اندر میں ایک مرتبہ ایک نگاہ مدینے سے کسی پر ڈال دے تو ساری کائنات اس کے اطراف میں منڈلاتی ہے، ساری کائنات کا وہ قبلہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ کعبہ بھی اس کا طواف کرتا ہے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ اچھا یہ کیوں؟ اس لیے کہ روح کائنات ہی ذات مصطفیٰ کی نسبت ہے۔
اور جی سمجھ آ رہی نہیں یار؟ من امر ربی، اللہ کا امر کیا؟ نماز تھا جی، زکوٰۃ تھا جی. تو ایمان والوں کیا سمجھا؟ ان یہودیوں کو کیا سمجھایا کہ اللہ کا روح کیا ہے؟ ذرا پوچھ رہے ہیں. روح یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کو مانو. یہی تو تھا امر ربی جو تمہارے اندر میں موجود ہے. اپنی روح سے پوچھو کہ میرا محبوب کیا ہے اور میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں. تم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو، لیکن انہوں نے بھی مجھے خوش کرنے کے لیے جن کو مانا وہ تو میرے محبوب دو جہان کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے تو انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ہم ہماری قوم کا نبی نہ بناتا لیکن کم از کم اس نبی کا امتی ہم کو بنا دیتا. یہ کیوں کہ انبیاء نبوت کے مقام کو نہیں جانتے تھے لیکن اولین اور آخرین جمادات و حیوانات و نباتات اور ذرے ذرے کا یہ کعبہ بن جائے گا اگر وہ عشق مصطفیٰ اس کو اگر مل جائے گا. اور یہ بات صرف خیال اور قیاس کی نہیں ہے میرے بچوں. 1500 سالہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو میرے آقا کے عشق میں مست ہو کر چلا اور جو چوکھٹ مصطفیٰ کے اوپر قبول ہوا اور میرے آقا نے اپنی نسبت اور اپنے عشق کا اس کو ذرہ عطا فرما دیا تو وہ عشق مصطفیٰ کو اس کو مل جانے اور نگاہ مصطفیٰ کے مل جانے پر پھر کائنات ان کی قدرداں بنی اور کائنات ان کی گیرودہ ہوئی. فرشتے ان پر آ کر جھرمڑ بنائے ہوئے اور فرشتے ان کی خدمت کے لیے ان کے بستروں پر آتے ہیں. ان کے بھی حدیث پاک ہے اور حدیث کے کام میں بخاری اور مسلم کا آپ کو حوالہ دے دو. فضائل اعمال ہے ان کی، فضائل ذکر ہے، اس میں کھول کر دیکھو مل جائے گی حدیث. کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بستروں پر فرشتے مسافہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے بستروں کو صاف کرتے ہیں اور ان کے راستوں پر کھڑے ہو کے ان سے مسافہ کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ روح والے جو ہے ان کی قدر کریں گے. جن کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ان کو ضرورت پڑی سوالات نبیوں کی بعثت پتھروں کو عشق مصطفیٰ سمجھانے کی نہیں تھی، حیوانات کو عشق رسول و مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا، پتھروں کو نہیں، کعبے کی دیواروں کو نہیں، کیونکہ وہ تو سب جانتے تھے کیونکہ روح ان کے اندر موجود ہے. تو روح میں خود نسبت مصطفیٰ ان کے اندر موجود ہے. سمجھانا کس کو پڑا؟ جن کے آنکھوں پر پردہ پڑا ان انسانوں کو. اور کس طریقے سے؟ اور جنہوں نے اس کو سمجھ کر اب عبادت میں سب سے بڑی عبادت، کمالات میں سب سے بڑا کمال، دولت میں سب سے بڑی دولت، دین میں سب سے اعلیٰ دین، عبادت میں سب سے اعلیٰ عبادت، قبولیت میں سب سے بڑی قبولیت نسبت مصطفیٰ خدا کی پسند. اور اس کو 18,000 مخلوقات کو سمجھانا نہیں پڑے گا، ان کے اندر میں تو خود موجود ہے لیکن پردے رب العالمین نے انسانوں اور جنات کے اوپر ڈال دیا. اور ان پردوں کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوالات نبیوں کو بھیجا، 314 رسولوں کو بھیجا، 4 آسمانی کتابوں کو کائی کے لیے. خدا کی قسم سارے نبی اور سارے پیغمبروں کی بعثت اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد صرف اور صرف رب العالمین کا یہ تھا کہ میں اپنے محبوب سے جتنی محبت کرتا ہوں اس کو ظاہر کروں. کائنات کی روح ہی لولاک لما خلقت الافلاق، کائنات کی روح ذات مصطفیٰ ہے اور یہ دنیا میں موجود ہے، ذرے ذرے میں موجود ہے، شجر و حجر میں موجود ہے. یہی رمز ہوتا ہے کہ اولیاء جو عاشقین مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ ساری خلق سے محبت کرتے ہیں. کائے کے لیے؟ ساری خلق سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ جو ان کے اندر بھی حیات جو باقی ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کیا ہے؟ رات و دن کی گردشیں، مہینوں اور سالوں کا آنا اور جانا، اس میں بھی وہ میرے آقا کی نسبتوں کو دیکھتے ہیں. نظر اٹھاتے ہیں تو ان کو جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے. ایک ایک سانس میں ان کو یا میرے آقا کی نسبتیں نظر آتی ہے. ایک سانس جاتی ہے یاد مصطفیٰ سے، ایک سانس اندر سے باہر نکلتی ہے یاد مصطفیٰ کے اندر میں. اس لیے میرے آقا نے تو انسانوں کو کہا میں اپنا مقام بتاؤں تو تم مجھے میرے اوپر بدگمان نہ ہو کر آؤ، برباد نہ ہو جاؤ، ولا ضالین میں نہ ہو جاؤ.
اس لیے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی حفاظت کے لیے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا کہ جاؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ ادعو الی ربی کا سبیل، کہ میں نے بھیجا ہے اپنے محبوب کو میری طرف سے بھیجنے بلانے کے لیے. کیوں کہ جاؤ اس کی طرف میں، انہیں پھر بھیجے گا ادھر ہی نہ. جب آؤ تو پھر عاشق مصطفیٰ بن کر آؤ گے، سجدے بندے مصطفیٰ بننا ہم کو دیر نہیں لگے گا. بندے خدا بن کر جاتا ہے، بندے مصطفیٰ بن کر آتا ہے. بندے خدا ادھورا ہے، بندے مصطفیٰ کامل ہے. مسلمان یہ ادھورا ہے، مومن یہ اصل ہے منزل. اور مومن کون؟ جو عاشق مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ اس درجے میں ہو کہ اپنی جان، اپنے بیوی بچے، اپنے خواہشات، اپنے تقاضے، اپنے مزاج سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرنے والا ہو، وہ مومن ہے. تو رب کی طرف میں جائے گا بندے خدا بن کر. جانے دو حج کو جا رہے ہیں، نمازیں پڑھانے دو، پڑھنے دو، عبادتیں کرو، بالکل کرانے کی ترغیب دیتے جاؤ. لیکن رب کی بارگاہ میں اگر عبادتوں سے قبول ہوگا تو بندے مصطفیٰ بنائے گا رب. میرے مصطفیٰ بندے خدا بناتے ہیں، وہ ان کا حق ہے. اور رب کیا کرتا ہے؟ بندے مصطفیٰ بنا دیتا ہے کہ جاؤ ادھر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. سمجھ آئی بات؟ تو وہ تو میرے آقا کا حق تھا، انبیاء کا حق تھا کہ وہ رب کی طرف بھیجتے تھے. کہیں کے لیے؟ رب کی طرف پہ، رب کے لیے نہیں بھیجتے تھے. رب کو کیا مطلب ہے؟ انہیں پیدا کرنے والا، پیدا کری ہوئی چیز سے کہیں محبت کریں گا. اور جو خود خلقت خالق اللہ کی ذات ہے نا، اس کو کیا مطلب ہے اس کی عبادت تم کرے؟ انہیں پیدا کر کے خود کی عبادت کروا لے رہا ہے. ٹیڈی بیئر، وہ پتلے، ہاں لے کے بیٹھ جاؤ. کیوں بیٹھے؟ انہوں سب میرے مریدہ میں ان کا پیر. ہاں کیوں؟ اب فوٹو تو نکالو، واٹس ایپ کے اوپر ڈالو، یہ سب میرے مریدہ ہیں. بولے انہوں سب مجھے پوچھ رہے، میری عبادت کرے. پھر اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے، تیری عبادت تیرے سجدوں کا محتاج ہے وہ. اچھا انہیں اتنا عظیم الشان کہاں پہچانا اللہ کو کہ خود کی عبادت کے لیے خود ہی مخلوق بنایا گی. ارے بندہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور صبح بنا دیا. کئی کے لیے کیا آؤ قدم بوسی کر رہے، آؤ گھٹنا بوسی کر رہے، دس بوسی کر رہے. کیوں؟ انہیں کیا بنیں گے؟ بیوقوف بولیں گے نا جی. نہیں بولو پیر صاحب کی کیا ہے، 25 رابطس ڈالیوں بولے، اور انہوں آ کے میری قدم بوسی کرے، میرے سامنے جھک جا رہے، میرے قدموں میں سو جا رہے، اور وہ کر دے رہے. یہ کیا عظمت ہے؟ تو لوگ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے کہ لوگ؟ ارے کب بیوقوف ہو گیا ہے، نہیں پاگل ہو گیا ہے، لے آؤ اس کو پاگل خانے میں، انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے. کیوں کہ اپنے ہاتھوں کے کنٹرول والی چیز سے تو خوش نہیں ہوتا، نہ وہ تعظیم کرے، محبت کرے. تو پھر یہ الزام اللہ کی طرف میں کہ اللہ کو ہماری عبادتوں سے اللہ خوش ہوتا. بندوں میں طاقت ہے کہ اللہ کو خوش کرنے والی عبادت کا حق ادا کر سکے. خدا کی قسم صرف خدا کو راضی کرنے کے قابل کی عبادت میرے مصطفیٰ نے کی ہے. اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. جو ہونا تھا، جس سے خدا راضی ہو سکتا تھا، وہ میرے آقا کی عبادت سے ہو گیا، اور میرے آقا کے اللہ کو یاد کرنے سے ہو گیا. اب بندوں کے اللہ کو حاجت نہیں ہے تمہاری عبادتوں کی. یہ کیسا معاملہ ہے؟ بھاؤ کی کیا کھیل چل رہا ہے؟ جس کو اچھا کون پیدا کرا 15ویں صدی کے یہ سارے مولویوں کو، اور یہ سارے مریدوں کو، سارے پیروں کو، سارے مسجد کے اماموں کو، اور سارے مولوی عالموں کو، محدثوں کو، سارے 40 لاکھ حج کرنے والوں کو کس نے پیدا کیا جی؟ انہیں پیدا کرا، انہیں پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں. اب انہیں اس ریموٹ کے ساتھ میرے سامنے جھکو، اٹھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تم اپنی ذات کے لیے اس کو مذاق سمجھتے ہو، تو تم لگا رہے ہو الزام کہ رب کو تمہاری عبادتیں ہی مقصود ہے. دھوکہ ہے نہیں ہے؟ ہاں اب اس کے اوپر اکڑ رہا ہے. تو روبوٹوں کو بنا دے کے، اور تو ایسے کر دے کے نہیں، تو کیا بولیں گے؟ اب 10 تنخواہ کے نوکرا رکھ دیا، جاتے قدم بوسی کر لینا، پاؤں میں سجدہ کر لینا، وہ کرنا. بیٹے تنخواہ لے کے کرنے والے تنخواہ لے کے. یہ کرائے کے ٹٹیوں کی تعظیم اور ادب کو یہ کروڑپتی ارب پتی انہیں ہضم نہیں کرتا. بیٹا تنخواہ نہیں دیا تو نہیں کرتا بول کے مطمئن نہیں ہوتا اس سے. تو اللہ پر یہ کیسی بات اور کیسی بات منسوخ کی جا رہی ہے کہ خدا خود پیدا کیا
اور خدا ہی کے ہاتھ میں سارے انسانوں کی ساری دنیا کا نظام کنٹرول میں ہے. فعال لما یرید اللہ کی ذات ہے. اللہ توفیق دے گا ہی تو نماز پڑھے گا, اللہ توفیق دے گا ہی تو سجدہ کرے گا. اب یہ سجدہ کرنے والا, رکوع کرنے والا, اب اس کے اوپر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ کو راضی کر رہا ہوں, میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اللہ تیری عبادتوں سے راضی ہوگا. اللہ کو کیا سمجھا تو کنٹرول اس کے اختیار میں, تجھے پیدا کیا, سب کچھ ایک ایک سانس دے رہا ہے, اور تیری عبادتوں کا میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے. منہ میں پانی لا کے دیکھتے بیٹھے گا. یہ مقصد ہی نہیں ہے. مقصد کیا ہے رب کا؟ مقصد رب کا یہ ہے کہ میں نے اپنے کو پہچان کروانے کے لیے محبوب کو ظاہر کیا ہوں. رب کا اور عبادت کی عبادت اور مقصد عبادت اور روح عبادت تعظیم مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ ہے. سمجھ میں؟ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ اور کائنات کی روح نسبت مصطفیٰ ہے. من امر ربی, روح مصطفیٰ, نسبت مصطفیٰ کائنات کی روح ہے. اب جس کائنات کو آپ حیات مانتے ہیں اس میں میرے مصطفیٰ کا جلوہ ہے. خدا نے رکھا ہے. کس نے رکھا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اپنی پیدائش خلقت میں بھی خدا نے فرمایا لولا کا لوا خلقت الافلاک, میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا. تو پیدا ہی جن کے لیے کیا, اور پھر جب پیدا کر دیا تو رکھا بھی ان کے ہی لیے نا. اور جب چاہے گا کائنات کو مردہ کرنا تو روح کو نکال لے گا, روح کو نکال کر نسبت مصطفیٰ کو ختم کرنا. تو جو زندہ ہے روح مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ میں موجود ہے. اس لیے عاشقین قدر کرتے ہیں, نہ قدری نہیں کرتے. یہ کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. اس لیے کوئی اولیاء ہے کہ ایک رخ سمجھ میں آ گیا, مچھلی والے بابا نام ہے, چمٹی والے بابا, چوہوں والے بابا, سانپوں والے بابا, شیروں والے بابا. ارے انسانوں والے بابا نہیں, وہ تو رہتے ہی رہتے, مگر چونکہ اس مخلوق میں میرے آقا کا عشق ان کو نظر آ جاتا ہے تو ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں, وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے. تو اگر ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ ہماری عبادتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, کرو عبادت چونکہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے. عام لوگوں کی عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن اہل طریقت کی عبادتیں مصطفیٰ کی منشا کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. صرف یہ میرے مصطفیٰ کا حق ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو بلائے. اب پھر ہمارا ادعو الی ربک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب کے لیے, نبیوں کے لیے, لیکن ہمارے لیے کیا فرمایا؟ اب تبلیغ کی بنیاد ہمارے لیے کیا ہوگی؟ انسانوں کے لیے ہم مصطفیٰ کی طرف بلائیں. کس کی طرف بلائیں؟ کیوں کہ اللہ کی طرف میں بلانا تو جو اللہ کو دیکھے ہوئے تھے, جن کو اللہ نے بلایا, کہا تھا کہ تم مجھے دیکھے ہوئے, میں تم کو اپنا بنایا ہوا ہوں, میرے محبوب تم میری طرف میں بلاؤ. تو بات سچ تھی, حق تھی. لیکن اب ہم, اللہ تو دکھا نہیں ہم کو, اس کی طرف میں بلا رہے. دیکھا ہی تو نہیں تو بلا رہا کیسے پاگل؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ. ففروا الی اللہ, قرآن مجید کی آیت ہے, الی اللہ, الی اللہ, الی اللہ, الی اللہ ہے وہ. الی اللہ کا مطلب درمیان میرے محبوبی تو ہے. حق کے راستے میں ذات مصطفیٰ کے بغیر حق ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب بندوں کے لیے انسانیت کو تبلیغ کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی عبادتوں کی طرف نہیں ہے. بیچارے سب کچھ کا کچھ سمجھ لے رہے, بلکہ حق تبلیغ ان کا اور حق دین کیا ہوگا جو تمام کروڑوں اولیاء نے کیا. اولیاء نے قوم اور انسانوں کو, جمادات اور حیوانات کو اللہ کی طرف میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کی طرف میں بلایا. اور اتنا ایتھنٹک اور اتنا کھلا ہوا یہ چیز ہے کہ تم کسی بھی انسان کو تم اپنے اندر میں روشنی پیدا کر کے عشق مصطفیٰ کے ساتھ میں اگر تم پتھر کے ساتھ میں یا رسول اللہ کہو تو وہ پتھر تمہارے قدموں میں سجدہ کرے گا. وہ اولیاء اپنے اندر میں عشق رسول پیدا کر چکے ہوتے, کسی بڑے سے بڑے کافر و مشرک کے سامنے بھی یا رسول اللہ کہتے
تو پھر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہم کو بھی رسول اللہ کا دعوت عطا کیجیے. پھر ان کو دیر نہیں لگتی تھی لٹریچر بانٹنے کی اور ان کو مدرسے چلانے، مسلک اور جماعتوں کے بنانے کی، یا پھر تقریروں کے واضح و نصیحت کی، چونکہ ایک نسبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کے ان کے ساتھ میں جڑی ہوئی. اور دوسرا یہ کہ اس انسان کے اندر روح کی صورت میں جو نسبت مصطفیٰ ہے، جب دونوں وائروں کا کنیکشن ہو جاتا ہے کیا ہوتا جی؟ ٹچ ہو گیا، کرنٹ آ جائے گا، کائنات منور ہو جائے گی، زیادہ ٹینشن نہیں ہے. اب اس راستے کو چھوڑ کر امت دعوت اللہ، دعوت تبلیغ کے اندر میں چلی، اب انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. اگر بڑا اسکالر اگر تجھے پڑھ کے پوچھے تو دیکھا کہ اللہ کو کس کی طرف بلانا، میرے کو تو خود نہیں پہنچا بیٹے، میرے کو لے کے ڈھکا تھا، گڑھے میں ڈالتا تو کیا جواب دوں گا میں؟ برخلاف اس کے میرے آقا. تو پاورفل جو دعوت ہوگی وہ نالے پاک مصطفیٰ کی ہوگی، جو اولیاء جس میں کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ تجربہ کرنے کو اللہ کی طرف بلا رہے، اللہ کی طرف بلا رہے، تو 50 60 سال 100 سال یا ان کا بوریاں لپٹے جاتا، وجود ہی نہیں رہتا ان کی تحریک، ان کی جماعتوں کا، کیونکہ بنیاد صحیح نہیں ہے نا. اور وہی اولیاء کی بنیاد تھی بھی ہے جو قیامت تک خدا کی قسم رہیں گی. اس لیے وہ کس طرف میں بلاتے ہیں؟ وہ بلاتے ہیں حکمت کے ساتھ، مصلحت. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. حکمت اور بصیرت کے ساتھ میں اب جو نالے پاک مصطفیٰ کی نسبت لے کر خود چمکے ہوئے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ان مخلوقات کے اندر میں. اس لیے میرے غوث الاعظم میرے آقا نے کیا فرمایا تھا کہ اے چاند تو آ جا، اے سورج تو آ جا، اے زمین تو آ جا، اے آسمان تو آ جا. یہ خلق کو اب بلائیں گے حق کی طرف میں. تو پھر مشرق و مغرب، شمال و جنوب آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے جو حق کے نظام ہوتے ہیں نا، ان کی دعوت چاند و سورج، زمین و آسمان، ساری مخلوقات ان کی مدد کرتی ہے. ارے بھائی ایسا کیسا؟ خالی ایک خانقاہ محمدی عادل آباد میں بیٹھ کر اتنا بڑا ملکوں میں نظام کیسا پہنچ جا رہا ہے؟ اب ساری خلق اور کائنات لگ جاتی ہے اس کے لیے، اور رخ ہو جاتا ہے ان کا، قبلہ بن جاتا ہے. وہ ان کو پہنچانا نہیں پڑتا بلکہ رخ ہو جاتا ہے ان کا. اور پھر بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو بتوں کے اندر میں سے آواز آتی ہے کہ حق تم کو لینا ہے تو وہاں جاؤ. مندروں کے بت پھر وہ بھیجیں گے، اور طاغوتی طاقتیں، راکھش اور بد طاقتیں بھی اپنے بت خانوں کے ذریعے سے اگر ان کی نگاہ پڑ جائے گی نا تو بھیجیں گے وہ کدھر کہ جاؤ خواجہ خواجگان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرو، جاؤ راجہ شاہ ولی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرو. ایک پکے کافر سے کافر بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر میں روح ہے تو روح کی صورت میں نسبت مصطفیٰ اس کے اندر میں ہے. اللہ کہو تو چمکیں گا انہیں، لیکن مصطفیٰ کہو چمکتا کیا دل نہیں چمکتا. اولیاء اس حکمت کے ساتھ میں کامیاب ہوتے ہیں اپنے نظام میں، اور یہ سارے فیل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو میرے مصطفیٰ کو حق تھا کہ وہ اللہ کی طرف بلائے. اب قیامت تک حق کی بنیاد اور تبلیغ کا اصل بنیاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کی طرف بلایا جائے. اور اس اعتبار سے اولیاء کا مشن کامیاب مشن رہتا ہے قیامت تک. من امر ربی کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اور حکم کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے کو کائنات کو عطا کی. جب تک کائنات ہے نسبت مصطفیٰ ہے، اور جب اللہ چاہے گا نسبت مصطفیٰ کو ہٹا لے گا، کائنات ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باحق